اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کا آیت 123 اور اس کے آگے کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا جائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدے دے، اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا میں تم لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اس آیت میں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کا بیان ہو رہا ہے، جو توحید میں دنیا کے امام ہیں۔ انہوں نے تکالیف پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں ثابت قدمی اور جمع مردی دکھائی۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان مشرکین اور اہل کتاب کو جو ملت ابراہیم کے دعوے دار ہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کے واقعات تو سناؤ، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ دین حنیف پر اسوہ ابراہیمی پر کون قائم ہے، وہ یا آپ اور آپ کے اصحاب۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ ابراہیم وہ ہیں انہوں نے پوری وفاداری دکھائی اور فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم لوگوں کے پیشوا اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مخلص اور نعمت کے شکر گزار تھے، جنہیں اللہ عز و جل نے پسند فرما کر راہ راست پر لگا دیا تھا، جنہیں ہم نے دنیا میں بھلائی دی تھی اور آخرت میں بھی صالح اور نیک انجام بنایا تھا۔ پھر ہم نے تیری طرف اے نبی وحی کی کہ تو بھی ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کر جو مشرکین میں سے نہ تھے۔ اور جگہ ارشاد ہے ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ خالص مسلمان تھے۔ ان سے قربت اور نزدیکی والا وہ شخص ہے جو ان کی تعلیم کا تابع ہو، اور یہ نبی اور ایمان والے ان ایمان والوں کا دوست اللہ تعالیٰ خود ہے۔ ابتلا کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں۔ کلمات سے مراد شریعت حکم اور ممانعت وغیرہ ہے۔ کلمات سے مراد کلمات تقدیریہ بھی ہوتی ہے، جیسے مریم علیہ السلام کی بابت ارشاد ہے صدقت بکلمات، یعنی انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی۔ کلمات سے مراد کلمات شرعیہ بھی ہوتی ہیں۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے شرعی کلمات سے سچائی اور عدل کے ساتھ پورے ہوئے یہ کلمات یا تو سچی خبریں ہیں یا طلب عدل ہے۔ غرض ان کلمات کو پورا کرنے کی جزا میں انہیں امامت کا درجہ ملا۔ ان کلمات کی نسبت بہت سے اقوال، مثلا احکام حج، مونچھوں کو کم کرنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مسواک کرنا، سر کے بال مڑوانا یا رکھوانا، تو مانگ نکالنا، ناخن کاٹنا، زیر ناف کے بال کاٹنا، ختنہ کرانا، بغل کے بال کاٹنا، پیشاب پاخانہ کے بعد استنجا کرنا، جمعہ کے دن غسل کرنا، طواف کرنا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، رمی جمار کرنا، طواف اضافہ کرنا۔ مکمل اسلام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد پورا اسلام ہے، جس کے 30 حصے ہیں۔ 10 کا بیان سورہ برات میں آئے۔ التائبون العابدون سے مومنین تک، یعنی توبہ کرنا، عبادت کرنا، حمد کرنا، اللہ کی راہ میں پھرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، ایمان لانا۔ 10 کا بیان قد افلح کے شروع سے یحافظون تک ہے اور سورہ معارج میں ہے، یعنی نماز کو خشوع خضوع سے ادا کرنا،
لغو اور فضول باتوں اور کاموں سے منہ پھیر لینا، زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، امانت داری کرنا، وعدہ وفائی کرنا، نماز پر ہمیشگی اور حفاظت کرنا، قیامت کو سچا جاننا، عذابوں سے ڈرتے رہنا، سچی شہادتوں پر قائم رہنا۔ اور 10 کا بیان سورہ احزاب میں ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والحامات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یعنی اسلام لانا، ایمان رکھنا، قرآن پڑھنا، سچ بولنا، صبر کرنا، عاجزی کرنا، خیرات دینا، روزہ رکھنا، بدکاری سے بچنا، اللہ تعالیٰ کا ہر وقت بکثرت ذکر کرنا، ان تینوں احکام کا جو عامل ہو وہ پورے اسلام کا پابند ہے اور اللہ کے عذابوں سے بری ہے۔ کلمات ابراہیمی میں اپنی قوم سے علیحدگی کرنا، بادشاہ وقت سے نڈر ہو کر اسے بھی تبلیغ کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنا، سہنا، پھر وطن اور گھر بار کو اللہ کے راہ میں چھوڑ کر ہجرت کرنا، مہمانداری کرنا، اللہ کی راہ میں جانی اور مالی مصیبت راہ اللہ برداشت کرنا، یہاں تک کہ بچہ کو اللہ کی راہ قربان کرنا، اور وہ بھی اپنے ہی ہاتھ سے، یہ کل احکام خلیل الرحمن علیہ السلام بجا لائے۔ سورج، چاند اور ستاروں سے بھی آپ کی آزمائش ہوئی، امامت کے ساتھ بیت اللہ بنانے کے حکم کے ساتھ حج کے حکم، اور مقام ابراہیم کے ساتھ بیت اللہ کے رہنے والوں کی روزیوں کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دین پر بھیجنے کے ساتھ بھی آزمائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے خلیل، میں تمہیں آزماتا ہوں، دیکھتا ہوں تم کیا ہو۔ تو آپ نے فرمایا مجھے لوگوں کا امام بنا دے، اس کعبہ کو لوگوں کے ثواب اور اجتماع کا مرکز بنا دے، یہاں والوں کو پھلوں کی روزیاں دے۔ یہ تمام باتیں عز و جل نے پوری کر دی اور یہ سب نعمتیں آپ کو عطا ہوئیں۔ صرف ایک آرزو پوری نہ ہوئی، وہ یہ کہ میری اولاد کو بھی امامت ملے، تو جواب ملا ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا۔ کلمات سے مراد اس کے ساتھ کی آیتیں بھی ہیں، موطا وغیرہ میں ہے کہ سب سے پہلے ختنہ کرانے والے، سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے، سب سے پہلے ناخن کٹوانے والے، سب سے پہلے مونچھیں کتروانے والے، سب سے پہلے سفید بال دیکھنے والے حضرت ابراہیم ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفید بال دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ یہ کیا ہے؟ جواب ملا وقار و عزت ہے۔ کہنے لگے پھر تو اے اللہ اسے اور زیادہ کر۔ سب سے پہل منبر پر خطبہ کہنے والے، سب سے پہلے قاصد بھیجنے والے، سب سے پہلے تلوار چلانے والے، سب سے پہلے مسواک کرنے والے، سب سے پہلے پانی کے ساتھ استنجا کرنے والے، سب سے پہلے پاجامہ پہننے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ ایک غیر ثابت حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں منبر بناؤں تو میرے باپ ابراہیم نے بھی بنایا تھا، اور اگر میں لکڑی ہاتھ میں رکھوں تو یہ بھی میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ مختلف بزرگوں سے کلمات کی تفسیر میں جو کچھ ہم نے نقل کر دیا، اور ٹھیک بھی یہی ہے کہ یہ سب باتیں ان کلمات میں تھیں، کسی خاص تخصیص کی کوئی وجہ ہمیں نہیں ملی۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 باتیں فطرت کی اور اصل دین کی ہیں: مونچھیں کم کرنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی دینا، ناخون لینا، بغل کے بال لینا، زیر ناف کے بال لینا، استنجا کرنا۔ راوی کہتا ہے میں 10ویں بات بھول گیا، شاید کلی کرنا تھی۔ صحیحین میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 باتیں فطرت کی ہیں: ختنہ کرانا، منہ بال صاف کرنا، مونچھیں کم کرنا، ناخن کتروانا، بغل کے بال لینا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم کو وفا کرنے والا اس لیے فرمایا کہ وہ ہر صبح کے وقت پڑھتے تھے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون۔
ایک اور روایت میں ہے کہ ہر دن 4 رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں اور ان میں کئی راوی ضعیف ہیں اور ضعف کی بہت سی وجوہات ہیں، بلکہ ان کا بیان بھی بے بیان ضعف جائز نہیں، متن بھی ضعف پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی خوشخبری سن کر اپنی اولاد کے لیے بھی یہی دعا کرتے تھے، جو قبول تو کی جاتی ہے لیکن ساتھ ہی خبر کر دی جاتی ہے کہ آپ کی اولاد میں ظالم بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کا عہد نہ پہنچے گا، وہ امام نہ بنائے جائیں گے، نہ ان کی اقتدار اور پیروی کی جائے گی۔ سورہ عنکبوت کی آیت میں اس مطلب کو واضح کر دیا گیا کہ خلیل اللہ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ وہاں ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، یعنی ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ سب آپ ہی کی اولاد میں تھے، اور جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ سب آپ ہی کی اولاد میں ہوئی۔ یہاں یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ آپ کی اولاد میں ظلم کرنے والے بھی ہوں گے۔ ظالم سے مرد باز نے مشرک بھی لی ہے، عہد سے مراد امر ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ظالم کو کسی چیز کا والی اور بڑا نہ بنانا چاہیے، گو وہ اولاد ابراہیم میں سے ہو۔ حضرت خلیل کی دعا ان کی نیک اولاد کے حق میں قبول ہوئی ہے۔ یہ بھی معنی کیے گئے ہیں کہ ظالم سے کوئی عہد نہیں کی اس کی اطاعت کی جائے، اس کا عہد توڑ دیا جائے، پورا نہ کیا جائے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ دینے کا عہد نہیں کیا، دنیا میں تو کھا پی رہا ہے اور عیش و عشرت کر رہا ہے، بس یہی ہے۔ عہد سے مراد دین بھی ہے، یعنی تیری کل اولاد دیندار نہیں، جیسے اور جگہ ہے من ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، یعنی ان کی اولاد میں بھلے بھی ہیں اور برے بھی۔ اطاعت کے معنی بھی کیے گئے ہیں، یعنی اطاعت صرف معروف اور بھلائی میں ہی ہوگی، اور عہد کے معنی نبوت کے بھی آئے ہیں۔ ابن خویز منزاز مالکی فرماتے ہیں ظالم شخص نہ تو خلیفہ بن سکتا ہے، نہ حاکم، نہ مفتی، نہ گواہ، نہ راوی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے کی اور امن پانے کی جگہ مقرر کر لیا، اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ حج کرنے کے بعد بھی دل میں لگن لگی رہتی ہے، گویا حج کرنے کے بعد بھی ہر بار دل میں ایک بار اور حج کرنے کی تمنا رہتی ہے۔ دنیا کے ہر گوشے سے لوگ بھاگے دوڑے اس کی طرف جوق در جوق چلے آ رہے ہیں۔ یہی جمع ہونے کی جگہ ہے اور یہی امن کا مقام ہے جس میں ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی اس کے آس پاس تو لوٹ مار ہوتی رہتی، لیکن یہاں امن و امان ہی رہتا، کوئی کسی کو گالی بھی نہیں دیتا۔ یہ جگہ ہمیشہ متبرک اور شریف رہی، نیک روحیں اس کی طرف مشتاق ہی رہتی ہیں، گو ہر سال زیارت کریں لیکن پھر بھی شوق زیارت کم نہیں ہوتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ آپ نے دعا مانگی تھی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوَىٰ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے۔ یہاں باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی کوئی دیکھتا تو خاموش ہو جاتا، سورہ مائدہ میں، یعنی یہ لوگوں کے قیام کا باعث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر لوگ حج کرنا چھوڑ دیں تو آسمان زمین پر گرا دیا جائے، اس گھر کے اس شرف کو دیکھ کر پھر اس کے بانی اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شرف کو خیال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے بیت اللہ کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کو بتا دی اور کہہ دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور جگہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ جل شانہ کا پہلا گھر مکہ میں جو برکت و ہدایت والا
نشانیوں والا، مقام ابراہیم والا، امن و امان والا ہے۔ مقام ابراہیم بھی ہے اور حج کل کا کل بھی ہے، مثلا عرفات، معشر الحرام، مینا، رمی، جمار، صفا مروہ کا طواف مقام ابراہیم۔ دراصل وہ پتھر ہے جسے حضرت ابراہیم کی بیوی صاحبہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہانے کے لیے ان کے پاؤں کے نیچے رکھا تھا، لیکن حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ دراصل وہ یہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم کعبہ بناتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث میں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کر لیا تو حضرت عمر نے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا یہی ہمارے باپ ابراہیم کا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا پھر ہم اسے قبلہ کیوں نہ بنا لیں؟ اس پر آیت نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر تھوڑی ہی دیر گزری تھی جو حکم نازل ہوا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ فتح مکہ والے دن مقام ابراہیم کے پتھر کی طرف اشارہ کر کے حضرت عمر نے پوچھا، یہی ہے جسے قبلہ بنانے کا ہمیں حکم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عمر فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب سے 3 باتوں میں موافقت کی جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، وہی میری زبان سے نکلا۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ ہم مقام ابراہیم کو قبلہ بنا لیتے تو حکم آیت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی نازل ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دے۔ اس پر پردے کی آیت اتری۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے خفا ہیں تو میں نے جا کر ان سے کہا کہ اگر تم باز نہ آؤ گی تو اللہ تعالیٰ تم سے اچھی بیویاں تمہارے بدلے اپنے نبی کو دے گا۔ اس پر فرمان باری نازل ہوا، آیت الاخ۔ اس حدیث کی بہت سی اسناد ہیں اور بہت سی کتابوں میں مروی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بدر میں اور بدر کی قیدیوں کے بارے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت مروی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اس سے فدیہ نہ لیا جائے بلکہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی یہی منظور تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق جب مر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوئے تو میں نے کہا تھا کیا آپ اس منافق کافر کا جنازہ پڑھیں گے؟ آپ نے مجھے ڈانٹ دیا۔ اس پر آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ نازل ہوئی اور آپ کو ایسوں کے جنازے سے روکا گیا۔ ابن جریج میں روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طواف میں 3 مرتبہ رمل کیا، یعنی دوڑ کی چال چلے اور 4 پھیرے چل کر کیے، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور یہ آیت تلاوت فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ حضرت جابر کی حدیث میں ہے کہ مقام ابراہیم کو آپ نے اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر لیا تھا۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر دیتے جاتے تھے اور آپ کعبہ کی بنائی کرتے جاتے تھے اور اس پتھر کو سرکاتے جاتے تھے۔ جہاں دیوار اونچی کرنی ہوتی تھی وہاں لے جاتے تھے۔ اسی طرح کعبہ کی دیواریں پوری کی۔ اس کا پورا بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آئے گا انشاءاللہ۔ اس پتھر پر آپ کے دونوں قدموں کے نشان ظاہر تھے۔ عرب کی جاہلیت کے زمانے کے لوگوں نے بھی دیکھے تھے۔ ابو طالب نے اپنے مشہور قصیدے میں کہا ہے، یعنی اس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے نشان تازہ بتازہ ہیں جن میں جوتی نہیں، بلکہ مسلمانوں نے بھی اسے دیکھا تھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے مقام ابراہیم میں حضرت خلیل اللہ کے پیروں کی انگلیوں اور آپ کے تلوے کا نشان دیکھا تھا، پھر لوگوں کے چھونے سے وہ نشان مٹ گئے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں حکم اس کی جانب نماز ادا کرنے کا ہے، تبرک کے طور پر چھونے اور ہاتھ لگانے کا نہیں۔ اس امت نے بھی اگلی امتوں کی طرح بلا حکم الہ العالمین بعض کام اپنے ذمہ لازم کر لیے جو نقصان رساں ہیں، وہ نشان لوگوں کے ہاتھ لگانے سے مٹ گئے۔ یہ مقام ابراہیم پہلے دیوار کعبہ کے متصل تھا۔ کعبہ کے دروازے کی طرف حجر اسود کی جانب دروازے سے جانے والے کے دائیں جانب مستقل جگہ پر تھا، جو آج بھی لوگوں کو معلوم ہے۔ خلیل اللہ نے یا تو اسے یہاں رکھوا دیا تھا یا بیت اللہ بناتے ہوئے آخری حصہ یہی بنایا ہوگا اور یہی وہ پتھر رکھا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اسے پیچھے ہٹا دیا۔ اس کے ثبوت میں بہت سی روایتیں۔ پھر ایک مرتبہ پانی کے سیلاب میں یہ پتھر یہاں سے بھی ہٹ گیا تھا۔ خلیفہ ثانی نے اسے پھر اپنی جگہ رکھوا دیا۔
حضرت سفیان فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہوا کہ یہ اصلی جگہ سے ہٹایا گیا، اس سے پہلے دیوار کعبہ سے کتنی دور تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلی جگہ سے ہٹا کر وہاں رکھا تھا جہاں اب ہے، لیکن یہ روایت مرسل ہے۔ ٹھیک بات یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پیچھے رکھا۔ اللہ اعلم۔